شہداء کوٹ سے تشریف لائیں ہمارے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ظہور نقشبندی دامت برکاتہ، آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری لگائیں۔ تمام جتنے ہمارے مہمانان گرامی ہیں جن کے میں خطاب کی جن کی دعوت دے رہا ہوں، ان سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگائیں، کیونکہ 12:20 ہو چکے ہیں اور ہمیں تقریباً 1 بجے سوا 1 پروگرام ختم کرنا ہے اور گرمی بھی کافی ہے، لہٰذا مختصر وقت میں خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا صلاۃ کے بعد تمام اسٹیج پر جلوہ افروز میرے سروں کے تاج علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضور حضرت قبلہ علامہ پیر سید عظمت علی شاہ ہمدانی اور آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ پیر فاروق حیدر شاہ ہمدانی، حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی احمد نقشبندی، سید السادات حضرت علی شاہ ہمدانی المعروف شاہ ہمدان اور ان کے دینی و روحانی اولاد امجاد میں سے 2 عظیم شخصیات حضرت پیر سید یوسف شاہ ہمدانی، مہر السادات حضرت پیر سید عالم شاہ ہمدانی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک میں شریک ہیں۔ یہ محض ہماری خوش نصیبی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے محافل میں شرکت کرتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کہ عالم ہے جملہ عالم اس وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ کیوں گمراہ ہو گئی؟ اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کے صحبت میں نہیں بیٹھتے، ان کا قرب حاصل نہیں کرتے، ان سے علم دین حاصل نہیں کرتے، اس وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد، کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ابدالوں سے واقف ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آئے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں ہم نے حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ولی ہے یہ ولا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قرب اور نصرت۔ لہذا ولی اللہ کون ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قریب ہے؟ اس آیت کے نیچے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب وہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل کو دیکھے، جب وہ سنے تو اللہ کی آیتوں کو سنے، جب وہ بولے تو
اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جب وہ حرکت کرے تو اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے، اور جب وہ کوشش کرے تو اس چیز میں کوشش کرو جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کبھی بھی ذکر سے نہیں تھکتے، ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ حضور مٹھا سائیں مسکین پوری ہمیشہ اپنے مریدین معتقدین سے یہ کہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت اپنے دل میں کرے اللہ۔ جو ابھی میں نے صفات بیان کی، اگر یہ تمام صفات کسی شخص میں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہوگا۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرماتے ہیں اولیاء اللہ هم الذین اذا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت اسماء بن یزید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا صحابیوں کیا میں تمہیں کسی بہترین انسان کی خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ انسانوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ تو قربان جائیں، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ ابن زید نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اسی آیت کے آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان اور تقوی کا جامع ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ بے خوف ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا غم ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے نیچے فرماتے ہیں، کئی اقوال ہیں جن میں سے میں چند آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ مستقبل میں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ وہ کسی سے غمگین ہوں گے، اور نہ وہ موت کے غمگین ہوں گے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ ماضی یا حال میں کسی پسندیدہ چیز کے نہ چھوٹ جانے کا غم ہوتا ہے انہیں، اور نہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا انہیں خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں وہ قیامت کے دن بھی ان پر کوئی خوف و ملال نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ ڈریں گے۔ کیوں نہیں ڈریں گے؟ اللہ کے ولی کون ہیں جو نہیں ڈریں گے قیامت کے دن؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام اولیاء کو اس تمام چیزوں سے بچایا ہوا ہے جو قیامت کے دن خوف اور غم کا سبب بن سکتی تھی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ جو اللہ کی معرفت ہے کہ حق شدی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتہ دور از خدا، کہ جو اللہ کے ولیوں سے دور ہو گئے تو یہ نہ سمجھے اگر اللہ کے ولیوں سے وہ دور ہو گئے تو در حقیقت وہ اللہ سے بھی دور ہو گئے۔ وقتی قلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت حضور پیر سید عظمت علی شاہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، عمر خضری ان کے عمر میں مزید برکت نصیب فرمائے، اس عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم قمر الاسلام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے شیخ مکرم مرشدی و مربی حضرت حضور مٹھا سائیں مسکین پوری حج پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور، صحیح کو صحیح مشکور بنائے، ان کے تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔